السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فرینڈس۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا دیگر درود شریف۔ ان درود شریف کو پڑھنا انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب بھی وہ دعا مانگتا ہے تو درود شریف کو ہی وسیلہ بناتا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضور پاک کے ارشادات ہیں جن میں درود پاک کی ان گنت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود نہیں بھیجتے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس میں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی رزق میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، تو آپ اس درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ درود شریف کچھ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک۔ اگر آپ اپنی زندگی کو مزید کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو 9 ذی الحج تک خوب عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے خواب میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دن میں 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد کرے۔ اللہ پاک اس کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 جمعے تک یہ درود شریف ہر جمعے کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ پاک کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تندرستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھ کے جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔
درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش ضرورتیں پوری ہوں، میرے وہ بہن بھائی جو حالات سے تنگ آ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور جب بھی آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو درود شریف کا وسیلہ دے کر کریں، پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے درود ابراہیمی کو پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلا دیں کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود ابراہیمی کا ورد جاری ہو جائے۔ سچی بات کو بھی پھیلانا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اس لیے میرے چینل کو آپ سب سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔